کراچی والوں کی پرزور خواہش، مطالبہ اور دعا ہے کسی صورت سے کراچی میں بھی منتخب حکومت آئے، عوام کو اپنا حق رائے دہی ملے اور اس طرح سے ان کو اپنی حکومتیں مل سکیں، مقامی حکومتیں مل سکیں، با اختیار مقامی حکومتیں مل سکیں، اور اس کے لیے بلدیاتی انتخابات انتہائی ضروری بات ہے۔ مگر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور اس کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو روکا جائے اور بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے اور حالات میں وہ تبدیلی جو آ سکتی ہے وہ نہ آ پائے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے آج 3 ماہ کے دوران تیسری بار اسی پس منظر میں لوکل باڈیز الیکشن ملتوی کر دیے یہاں پر، اور اس سے قبل ممکنہ بارشوں کی وجہ سے 20 جولائی کو اور اربن فلڈ کی وجہ سے 28 اگست کو بھی بلدیاتی انتخابات سندھ حکومت کی درخواست پر ملتوی ہوئے تھے۔ اس بار سندھ حکومت کے الیکشن کے التوا کے لیے پولیس کی نفری نہ ہونے کا عذر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی وزارت داخلہ نے پولیس کی عدم دستیابی کی جواز کی توثیق کر دی ہے، اور بظاہر الیکشن کمیشن نے چوں چرا کیے بغیر تیسری بار شہباز حکومت اور سندھ حکومت کے حکم پر تعمیل کی ہے اور الیکشنز کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو سندھ میں یہ الیکشن کمیشن جو ہے جولائی سے کر رہا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا برانی سی صورتحال ہے۔ لگتا ہے پیپلز پارٹی کراچی میں عمران خان، پی ٹی آئی کی بے پناہ عوامی مقبولیت اور جماعت اسلامی کے بڑھتے ہوئے سیاسی اثر و رسوخ اور سندھ حکومت کی ناقص کارکردگی سے خوفزدہ ہے، کراچی کے رد عمل سے خوفزدہ ہے، اور حال میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے آج میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کا التوا آئین اور جمہوریت کی خلاف ورزی ہے۔ اس بات پہ کوئی شک نہیں، کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا التوا پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کی خواہش، وفاق میں شہباز حکومت کی مرضی اور الیکشن کمیشن کی توثیق کے بعد عمل میں آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق آج چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس کو سیکرٹری داخلہ نے بریف کیا کہ سندھ حکومت نے درخواست کی ہے کہ صوبے میں 16,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کی کمی ہے۔ کراچی پولیس کے اہلکار سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں اضافی فرائض انجام دے رہے ہیں، اس لیے بلدیاتی الیکشن کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائے۔ اعلامیے میں الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کا 15 دن بعد دوبارہ اجلاس ہوگا، جس میں دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج کی اس اور بہت اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں، ہمیں پی ٹی آئی کا موقف دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران اسماعیل، سابق گورنر سندھ۔ بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، فرمائیے گا کہ یہ کیا سچویشن ہے؟ یہ تیسری بار بلدیاتی انتخاب جو ہے التوا کا شکار ہوا ہے۔ بظاہر پیپلز پارٹی کو اور سندھ حکومت کو جولائی میں بارشوں کے خوف سے 20 جولائی کو ایک ملتوی کیا گیا، اور آج ہم پھر آ گئے 18 اکتوبر تک، کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے۔ جس انداز سے چاہتے ہیں یہ الیکشن ملتوی کرا دیتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بالکل بنا چون چرا جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سندھ حکومت پہلے دن سے خوفزدہ ہے بلدیاتی انتخابات شہری علاقوں میں کرانے کے لیے، اور جہاں جہاں ان کو ایم کیو ایم کی سپورٹ تھی وہاں سے بھی یہ اب ان سے ایم کیو ایم سے بھی دل برداشتہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کی بھی اب کوئی سپورٹ رہی نہیں۔ خواب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے کراچی میں بلدیاتی حکومت قائم کریں گے، ایک کا میئر ہوگا، ایک کا ڈپٹی میئر ہوگا، اس طرح کی باتیں اندر چل رہی تھیں۔ لیکن اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ خود کی تو پیپلز پارٹی کی کوئی گراؤنڈ ہے نہیں کراچی میں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا بھی گراؤنڈ سلپ ہو گیا ہے، اور وہ شکست فاش ان کو ہوئی ہے ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے اندر۔ اور جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک مسلسل کھلواڑ کر رہی ہے۔ یہ تیسری دفعہ انہوں نے اس کو کینسل کیا یا پوسٹ پون کیا ہے، اور الیکشن سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے یہ فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے امیدواروں کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ بائی ڈیزائن یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے۔ یہ الیکشن کمشنر، یہ الیکشن کمیشن یہ باعث ہے، یہ پارٹی بن چکے ہیں، یہ آزادانہ غیر منصفانہ انتخابات نہیں کرا سکتے، کیونکہ یہ شہباز شریف اور یہ جو ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان کے اشاروں پر یہ چل رہے ہیں مسلسل، اور ہر وہ کیس جو آتا ہے اس کا فیصلہ ہمارے خلاف اور ان کے حق میں جاتا ہے۔ جس طرح یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اب آپ کا کیا جواب ہے اس سلسلے میں؟ اب آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ ہم کل انشاءاللہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور ہم بڑے پیمانے پر احتجاج بھی اس کے اوپر پلان کر رہے ہیں، جس کا آغاز ہم انشاءاللہ مزار قائد سے کریں گے، اور یہ احتجاج ہمارا مسلسل چلے گا جب تک یہ ہمیں الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے۔
یہ بتائیے گا عمران اسماعیل صاحب کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں ایک ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اپنی جگہ ہے، جماعت اسلامی کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی اثر ہے، نفوذ ہے۔ آپ اس الیکشن میں جانے سے پہلے اور اس دوران آپ کی جماعت اسلامی سے کیسے تعلقات ہیں؟ کیونکہ ایجنڈا ایک ہے، ایک پوائنٹ ہے اور ایک جیسا پروگرام ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں پیپلز پارٹی سے آپ لوگ اور پیپلز پارٹی کی 15 سالہ حکومت سے بے پناہ شکایات ہیں، تو آپ کا تو بالکل ایک سملر قسم کی ایک پوزیشننگ ہے، تو اس میں کیا آپ کے تعلقات کیسے ہیں جماعت اسلامی سے؟ نہیں، تعلقات تو ہمارے خراب نہیں ہیں جماعت اسلامی سے، لیکن ہم نے کہیں پہ بھی جماعت کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی۔ جماعت اسلامی نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا ہے، تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا ہے۔ ممکن ہے کہ انتخابات کے بعد کوئی بات چیت ایسی ہو جائے کہ جس سے گورنمنٹ فارم کرنے میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، لیکن فی الحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم الیکشن لڑ لیں، وہ اپنا الیکشن لڑ لیں، جب ریزلٹ سامنے آئیں تو آپ اس آپشن کو اوپن رکھ رہے ہیں، ایک ایکٹیو آپشن ہے کہ جب ریزلٹس آ جائیں تو آپ جماعت اسلامی اور آپ پھر مل کے جو ہے وہ اگر حکومت سازی کر سکیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کامران بھائی کہ ہمیں شاید ضرورت ہی نہ پڑے کسی کی الائنس کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آج اس پوزیشن میں ہے کہ ملک میں کہیں سے بھی کسی قسم کا بھی انتخاب ہو، تحریک انصاف اسے جیتے گی، کیونکہ عمران خان انڈاؤٹیڈلی موسٹ پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے اس وقت۔ تو وہ میں یعنی ان کی مدد سے حکومت بنانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن تو آپ نے ارخریزی کی ہے کینڈیڈیٹس کے سلیکشن میں، یعنی کہ ظاہر ہے کہ کراچی ایک پڑھا لکھا شہر ہے، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر آپ نے کافی ارخریزی کی ہے اپنے کینڈیڈیٹس کے سلیکشن میں؟ جی کامران بھائی، ایک ایک کو بڑے غور سے فکر سے دیکھ کے سوچ سمجھ کے ان کو فیلڈ میں اتارا گیا ہے۔ ممکن ہے کہیں کوتاہی بھی ہوئی ہو یا ممکن ہے کہیں غلطی ہو گئی ہو، ایز ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، جو ڈیووٹڈ ورکرز ہیں، جو اپنے علاقے میں نیک نام رکھتے ہیں، انہیں وہاں اتارا جائے علاقوں کے اندر، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ انتخابات تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا اس کا کہ یہ جو 23 تاریخ والے انہوں نے پوسٹپون کیے ہیں تیسری بار، انشاءاللہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ مارکہ مارے گی۔ اور آپ جو سپریم کورٹ جا رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جائیں گے؟ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جائیں گے، اس لیے کہ آج ہم نے ایک کاپی جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن جانے کی کوشش کی، میں نے اور علی زیدی نے اپنے وکلاء سمیت، تو انہوں نے اندر سے بند کر کے تالا لگا دیا گیٹ پہ، اور انہوں نے اندر تک نہیں آنے دیا، اور وہاں گیٹ کے ادھر سے چوکیدار بول رہا ہے کہ جی اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ بھئی کون سی میٹنگ چل رہی ہے؟ ہم باہر آئے ہیں، کاپی ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی مسلح نہیں ہے، کوئی جھتہ نہیں ہے، ہم تو سیدھے اندر آئے ہیں آپ کے پاس ایک کاپی آپ کو جمع کرانے کے لیے، وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو ہمارے لیے تو الیکشن کمیشن کے دروازوں پہ تالا لگا ہوا ہے، دل تو کر رہا تھا کہ باہر سے میں بھی ایک تالا لگا کے چلا جاؤں۔ تو اب آپ الیکشن کمیشن کے خلاف جا رہے ہیں، سپریم کورٹ پہ ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے کہ الیکشن کمیشن باعث ہے، یہ ہر وہ دیکھیں ان کی جو آڈیو لیکس آئی تھیں اس میں بھی آپ نے سنا تھا کہ جو ان کی خواہشات تھیں وہ من پوری ہوئی، اسی ڈیٹ پہ پوری ہوئی جس ڈیٹ کی فرمائش ہو رہی تھی۔ تو یہ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں اور کیسے یہ انتخابات کرا سکتے ہیں؟ یہ تو ڈیلے پہ ڈیلے ان کی فرمائش پہ کرا رہے ہیں۔ یعنی سندھ حکومت کے پاس نفری ہے وفاقی حکومت کو دینے کے لیے، عمران خان کی لانگ مارچ روکنے کے لیے، لیکن سندھ حکومت کے پاس نفری نہیں ہے کراچی کے 7 اضلاع میں انتخابات کرانے کے لیے۔ بڑا فنی سٹیٹمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن اپہیلڈ کرتا ہے اس کو۔ بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تیسری بار بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن پاکستان نے کراچی میں ملتوی کر دیے ہیں، اور یہ عمل جولائی سے چل رہا ہے، جب متوقع بارشوں کی بنیاد پر جو 20 جولائی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد سے اب یہ سیلاب کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آج سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے، اس کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تمام سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دراصل متوقع نتائج جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے، اس لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک التوا کا شکار کر سکیں بلدیاتی انتخابات کو، تو ان کو التوا میں ڈال دیا جائے۔